ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کے انٹرویو، کہا میں مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جو ہتھیار ہوتے، ایران کی ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہے۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل زبردست ہے، اس لیے امکان ہے ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ ہم کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کے مذاکرات جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا یونیورسٹی آف جارجیا میں خطاب، تقریب سے خطاب، تصدیق کی کہ ایرانی مذاکرات کا ڈیل چاہتے تھے۔ صدر ٹرمپ ایران سے چھوٹی نہیں بلکہ جامع ڈیل چاہتے ہیں۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایران نیوکلیر ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے اور ایران عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ 49 برس میں اس اعلیٰ سطح کے امریکہ ایران مذاکرات نہیں ہوئے۔ میں نے پاکستان میں کہا تھا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے مگر جامع ڈیل نہ ہو سکی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور کی تیاریاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب جائیں گے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی قیادت کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ پاک سعودی تعلقات، اقتصادی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم ترکیہ میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم سعودی اور ترکیہ کے بعد قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے $3 ارب کی اضافی معاونت کا اعلان۔ $5 ارب سیف ڈپازٹ کی مدت میں بھی توسیع کر دی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میڈیا سے گفتگو، کہا سعودی عرب سے $3 ارب کی اضافی ڈپازٹ کی ادائیگی آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ موجودہ $5 ارب کے سعودی ذخائر اب پہلے کے سالانہ رول اوور کے انتظام کے تابع نہیں رہیں گے۔ پہلے سے موجود $5 ارب کی مدت کو طویل مدت کے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ادائیگیاں کی، تمام ادائیگیاں وقت پر کریں گے۔ وزیر خزانہ کی IMF کے فرسٹ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، پروگرام کی تسلسل اور بیرونی جھٹکوں کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ ٹیم کی جانب IMF پروگرام کے جائزے کی مؤثر اور ہموار انعقاد پر شکریہ ادا کیا، کہا سٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے طے پا چکا، اب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وزیر خزانہ نے توانائی کی خریداری اور لاجسٹکس کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ آئندہ بجٹ سے متعلق مذاکرات اور ٹیکس امور پر مشاورت کے لیے IMF مشن کے متوقع دورے کا خیر مقدم۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 4,967 پوائنٹس کا اضافہ، 1,70,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1,65,634 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بھی امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق امریکی وفد میں اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے بات چیت کا سلسلہ آئندہ روز میں بحال ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یورینیم کی افزودگی معطل کرنے کا معاملہ حل طلب ہے۔ امریکہ چاہتا ہے ایران کی نیوکلیر افزودگی سے جڑی تنصیبات کو ختم کر دیا جائے اور آبدہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کے کردار کی تعریف، خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ مشرقی وسطی کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، سنجیدہ مذاکرات کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے، بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے حقوق اور آزادیوں کا احترام ہونا چاہیے۔ انتونیو گوتریس کی اسلام آباد میں مذاکرات پر پاکستان کے کردار کی تعریف، اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔
ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل، گبت بارڈر ٹرمینل فعال۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی سڑکوں کے ذریعے ترسیلی نظام کے لیے فعال کر دیا۔ پاکستان کے علاقائی تجارتی روابط بذریعہ ایران کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی روایتی افغانستان روٹ سے مختصر، جامع، محفوظ اور جدید ہے۔ ایران کے ذریعے مختصر اور متبادل راہداری نے پاکستان کی وسطی ایشیا تک رسائی کو یقینی اور افغانستان پر انحصار ختم کر دیا۔ پہلی کھیپ WTIR فریم ورک کے تحت ایران کے راستے ازبکستان روانہ کر دی گئی۔ ایران نے آبدہ ہرمز کی امریکی بحری ناکہ بندی کو خطرناک غلطی قرار دے دیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں کہ امریکی بحریہ ناکہ بندی غیر قانونی اور اشتعال انگیز ہے۔ یہ غلط اندازہ ہے کہ مزید غلطیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے سنگین نتائج نہ صرف خطے میں بلکہ باہر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ معاشی دہشت گردی، روزگار، عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد جہاز آبدہ ہرمز سے گزرے ہیں۔ امریکی جریدے کا کارپوریٹ میں دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا تھا کہ ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ سینٹ کام کے مطابق آبدہ ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایمین ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے۔ ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ یورپی ممالک کا آبدہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد بنانے کا منصوبہ۔ پلان کے تحت بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر فوجی جہاز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یورپ ایک ایسا بعد از جنگ منصوبہ تیار کر رہا ہے جس کے تحت امریکہ کی براہ راست شمولیت کے بغیر آبدہ ہرمز میں بحری نقل و حمل کو بحال رکھا جا سکے۔ چین اور روس کے وزراء خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات۔ امریکہ ایران تنازع، ایشیا پیسفک صورتحال اور یوکرین بحران پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ موجودہ صورتحال شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، یک طرفہ بالادستی کے منفی اثرات بڑھ رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ چند ممالک روس اور چین کو محدود کرنے کے لیے چھوٹے گروہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات پر جوابی کارروائی۔ چین میں نیا قانون منظور، وزیر اعظم نے دستخط کر دیے۔ 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری نافذ العمل۔ قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین کی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے غیر ملکی افراد اور اداروں کی فہرست بھی تیار کی جائے گی۔ ملک بھر میں توانائی بحران سر اٹھانے لگا۔ لاہور میں بجلی کا شارٹ فال 1200 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہر اور مضافات میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ لیسکو ذرائع کے مطابق شہر میں بجلی کی ضرورت 2800 میگا واٹ ہے۔ شہریوں کو 1600 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ ناشتے، تعلیمی اداروں اور آفس جانے کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ۔ شہر کے اندرون 3 گھنٹے اور مضافات میں 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ ترجمان لیسکو کے مطابق LNG کی درآمدات میں مشکلات کے باعث لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے جسے جلد حل کر لیا جائے گا۔ شیڈنگ ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے اور پھر آپ نے لاک ڈاؤن بھی لگا دی، وہ لگا دیا آپ نے۔ عوام کو مار دیا میرے بھائی، آپ کچھ گنجائش ہی نہیں رہتی باقی رہنے کی۔ کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے 8 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے، اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے اور دکانیں بھی بند کرنی پڑتی اگر گورنمنٹ ایسے کرے گی تو یہ کاروباری لائن کے لیے خراب ہے، کیونکہ لائٹ 2 گھنٹے اکٹھی جانا جن سا یہ مناسب نہیں ہے۔ بجلی کی بندش سے تاجر اور شہری سراپا احتجاج۔ تاجر کہتے ہیں کہ شام کے اوقات میں کاروبار ہوتا ہے، اس ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے، جب واپس آتی ہے تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلدی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ شہریوں کا موقف ہے کہ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی۔ ایسے فیصلوں سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاجروں نے آئندہ ہفتے وفاق اور پنجاب میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کے 485 دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں کے دوسرے فیز کی منظوری دے دی۔ دیہات میں پانی کی محرومی ختم، تالابوں کے آلودہ پانی سے نجات اور زندگی آسان اور خوبصورت ہوگی۔ مریم نواز کا مثالی گاؤں پروجیکٹ کی نگرانی اور تقابلی جائزے کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا حکم۔ 30 جون تک دیہات میں گندے پانی کے تالابوں کی صفائی کا ہدف مقرر۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا راجن پور میں واٹر سپلائی کلسٹر بیس اسکیم 15 مئی تک مکمل کرنے کا حکم۔ کہا دیہات میں بسنے والوں کا وسائل پر مساوی حق ہے، انہیں یہ حق ضرور دیں گے۔
बलूचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 3000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी की रकम मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद 13,000 काश्तकारों को अदायगियाँ की जाएंगी। सूबे भर में 85,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। 74,000 से ज्यादा की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। तैयार गंदम की फसल रखने वाले छोटे जमींदारों और किसानों को तरजीही बुनियादों पर माली मुआवनत फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियों से शादी पर पाबंदी आए। सूबाई हुकूमत ने नया कानून मंजूर कर लिया। फैसला कौमी सलामती और हसास ओहदों पर फाइज अफसरान और मुलाजमीन के गैर मुल्की रवाबित से मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। सरकारी मुलाजिम हुकूमत की पेशगी इजाजत से किसी ऐसे गैर मुल्की शहरी से शादी करेगा जिससे वफाकी हुकूमत तस्लीम करती हो। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।